بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے ریکرنٹ یورینری ٹریک انفیکشن۔ ریکرنٹ یورینری ٹریک انفیکشن کا مطلب ہے کہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جانا، اور وہ بھی بار بار، مطلب ایک مہینے میں 2 سے 3 یا 3 سے 4 دفعہ یا 2 مہینے میں جو ہے بار بار انفیکشن ہو جانا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں بار بار جو ہے وہ انفیکشن جو ہے پیشاب کی نالی میں ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی بہت سے لوگوں کو جو ہے اس کا پرابلم شروع ہوا ہے، کیونکہ جب لوگ پیشاب کی رپورٹ کرواتے ہیں یا یورین کمپلیٹ جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں بعض اوقات پس سیل بہت زیادہ ہوتے ہیں، پروٹین آ رہی ہوتی ہے، اس کے بعد ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، ایپیتھیلین سیلز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو پھر جو ہے نا اس کی سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے، بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کی 7 مین وجوہات ہیں کہ 7 causes of the urinary tract infection کہ 7 وجوہات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ بات کریں گے، پہلی ہے شوگر۔ شوگر کی وجہ سے اب موسٹلی جو پیشنٹس ہیں ان کو شوگر جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جب بہت زیادہ پیشاب آتا ہو تو پھر تو یورینری ٹریک انفیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ سٹارٹنگ میں جن لوگوں کو سٹارٹ میں شوگر شروع ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی دوائیات کھاتے ہیں جس میں پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں پیشاب میں شوگر آتی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کو بہت عرصے سے شوگر ہے، ان کا مثانہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور پیشاب جو ہے وہاں پہ رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر مکمل طور پر وہ خارج نہیں ہوتا۔ جب مکمل طور پر خارج نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے جس سے ان کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی وجوہات یہ ہے۔ اب دوسری وجوہات کی بات کرتے ہیں کہ اس کی دوسری وجوہات کیا ہے۔ اس کی دوسری وجوہات یہ ہے کہ جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا پیشاب کو جان بوجھ کر روکتے ہیں، موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو وضو کو بچانے کے لیے پیشاب کو روکتے ہیں کہ چلیں ہم بعد میں کر لیں گے بعد میں، تو وہ کیا ہوتا ہے جب 4-5 گھنٹے یا 6 گھنٹے تک آپ پیشاب کو روکتے ہیں تو اس سے کیونکہ پیشاب ایک ایسڈ ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مثانے میں جب رکتا ہے اور وہ مثانے کی دیواروں کو کمزور کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب 5-6 گھنٹے کے بعد آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پھر پیشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے، مکمل طور پر پھر مثانہ خالی نہیں ہوتا جب تک 4-5 دفعہ آپ نہ کریں۔ اس کی وجہ سے جو ہے یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں ہم ادویات کا استعمال کرنا۔ جو لوگ ملٹی وائٹامنز استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ، جو لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، جس طرح باڈی بلڈرز جو ہیں وہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں، موسٹلی لوگ پین کلرز کا استعمال کرتے ہیں یا سٹمک کی میڈیسنز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا، سیلف میڈیکیشن لینا، آئرن کے لیے میڈیکیشنز لینا۔ تو یہ جو سیلف میڈیکیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کو جو ہے بہت نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کا سارا اثر جو ہے وہ آپ کی کڈنی کے اوپر پڑتا ہے، کڈنی نیفرائٹس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، ڈی ہائیڈریشن کی طرف جو ہے آپ کا جسم جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ڈی ہائیڈریشن آپ کی باڈی میں ہوتی ہے، کیونکہ پھر آپ پانی نہیں پیتے، اس طرح کی ڈائٹ نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو UTI شروع ہو جاتا ہے، پیشاب کی نالی میں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 کڈنی سٹونز، اور کڈنی سٹون والے کو ہمیشہ UTI کا پرابلم رہے گا۔ اس کی وجہ کیا، جس وقت سمر سیزن شروع ہوتا ہے آپ کی کڈنی کو 4 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ 1 لیٹر پانی پیتے ہیں، پھر زیادہ تر آپ سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، اور جو سافٹ ڈرنک ہے اس میں ہوتا ہی ایسڈ ہے، جتنا آپ وہ استعمال کرتے جائیں گے۔ سافٹ ڈرنک کا نقصان کیا ہے، وہ جو ہے سافٹ ڈرنک وہ آپ کی کڈنیز کی شیپ کو چینج کر دیتی ہے، آپ کو جو ہے مثانے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جب آپ کے یورینری سسٹم کو جو ہے ڈیمیج کرنا شروع کر دے کوئی سافٹ ڈرنک جس کا آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پیشاب کی نالی ہے اس میں
انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور انفیکشن کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ سافٹ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں تو پیشاب بننا بند ہو جاتا ہے, کیونکہ پیشاب تو پانی کے ساتھ ہی بنے گا. جب پیشاب پانی کے ساتھ بنے گا تو پھر ہی آپ کا جو ہے پیشاب باہر آئے گا نا. جب پیشاب ہی نہیں, پانی نہیں پئیں گے تو پیشاب نہیں بنے گا, تو اس کی وجہ سے آپ کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہوتا ہے. نمبر 5, آپ جو نوجوان جو نیو جنریشن فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرتی ہے, یا جو ہے چکن کا استعمال زیادہ کر رہی ہے, یا پھر کیا کہتے ہیں پیزا کھا رہی ہے, یا بڑے گوشت کا بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں, تو یہ پھر پانی پینے میں بہت کم پانی یہ لوگ پیتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرنگ یا کولڈ ڈرنکس کا استعمال کریں گے. تو جو لوگ اس میں سوسز ایسی سوسز ہیں کہ جو آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ ہیٹ اپ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پیشاب کی نالی میں. اب بات کرتے ہیں پروسٹیٹ کی. نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں پروسٹیٹ کی. پروسٹیٹ گلینڈ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو 40-45 کے بعد جا کے سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن اب جو جس طرح کی اب ہماری خوراکیں شروع ہو گئی ہیں, یا جس طرح کا ہم لوگ کھا پی رہے ہیں, تو یہ بیماری اب 30-35 میں بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پروسٹیٹ گلینڈ کیا ہوتے ہیں؟ پروسٹیٹ گلینڈ 2 غدود ہیں جو آپ کی پیشاب کی نالی کی سینٹر سے آپ کی پیشاب کی نالی آتی ہے, اور دونوں جو ہے وہ سائیڈ پہ ہوتے ہیں. جب وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی پیشاب کی نالی جو ہے وہ تنگ ہوتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا پیشاب جو ہے وہ بار بار آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے, لیکن آپ بار بار جب پیشاب کرنے جاتے ہیں تو پیشاب قطرہ قطرہ آنا شروع ہوتا ہے. اور جب قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے یا کھل کے پیشاب نہیں آتا, تو پھر وہ جو قطرہ قطرہ پیشاب آ رہا ہے وہ آپ کے پیشاب کی نالی میں جو ہے وہ انفیکشن کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور نمبر 7 آخر میں جو بات کریں گے وہ کریں گے ہم بستری. جو میاں بیوی جب آپس میں ہم بستری کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہم بستری کی فوری بعد جا کے پیشاب کر لینا چاہیے ان کو, کیونکہ جب وہ پیشاب کر لیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشاب میں جتنے وہ سپرمز کے جو قطرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ مرد کے وہ نکل جاتے ہیں, یا فیمیلز کا بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ ڈسچارج مکمل پیشاب جو ہے اس کو خارج کر دیتا ہے, وہ نالی میں نہیں رکتا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن سے بچا جاتا ہے. اگر اس طرح نہیں کریں گے یا ویٹ کریں گے 2, 2.5, 3, 4 گھنٹے کا, تو اس سے پھر آپ کی پیشاب کی نالی میں جو ہے انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. کہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں, یہ اگر نہیں کریں, یہ اس کے اوپر نہیں آپ کریں گے, اس لیے تو لوگوں کو بار بار UTI کا پرابلم ہوتا ہے. اس کے لیے لوگ اینٹی بائیوٹک, اور ایک یاد رکھیں کہ اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے یہ کھائی ہے تو اس سے فرق پڑ گیا تو نیکسٹ ٹائم پھر وہی کھائیں گے تو فرق پڑے گا, اس طرح نہیں ہوتا. سیلف میڈیکیشن بالکل استعمال نہ کریں. ہاں اینٹی بائیوٹک سے بہتر جو ہے وہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسنس لے سکتے ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسنس بہت اچھی میڈیسنس ہیں, ایک دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لینا چاہیے. پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے UTI کا پرابلم نہیں ہوگا. بہت شکریہ.